تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترکیب بتائی کہ ان سے یہ کہیے کہ تم اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے تم کو ایک آسان ترکیب بتاتے ہیں. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غریبوں کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. فرمایا دوسری بات، دوسری ہدایت، اے رسول دوسری ہدایت یہ کہ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور محمد ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے دعا تم کرو. اللہ اکبر. سوچنے سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے امت کے نیکوں کے لیے دعا کرنے کا یہاں حکم نہیں ہو رہا، اولیاء اللہ کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں ہو رہا، میرے اور آپ کے جیسے گنہگاروں کے لیے دعا کرنے کا. یہی تو چیز ہے جو روح کو وش آ جانا چاہیے. اس کے بعد سوچئے، آج اگر ہم میں سے کسی کے لیے اللہ کے رسول دعا کر دیں، اس کا نصیب روشن ہو جائے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول تو بقید حیات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس عالم میں ایک بڑی شاندار زندگی کی کیفیت میں ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچے کہ تمہارا فلاں امتی تھوڑا بہت نیکیاں بھی ہیں اس کے پاس اور بہت گناہ بھی ہیں، اس نے آج ایک بات پر عمل کیا ہے. اس نے آج جب سنا کہ میں اپنی اس کمی کو دور کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر خوب میں اپنے مال کو خرچ کروں، چنانچہ اس نے جو کر سکتا تھا خرچ کر دیا. اب محمد تمہارا کام ہے اپنے اس امتی کے لیے دعا کرو. آپ سوچیں، جس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھیں گے اور جس وقت اللہ کے رسول کا دل اور زبان سے اپنے اس امتی کے لیے دعا نکلے گی، اس امتی کا نصیب چمک نہیں جائے گا. یقین کرو لوگوں، یقین کرو، یقین کرو، یقین کرو. اللہ نے ہم عام لوگوں کی نظر سے یہ خوبصورت منظر چھپا رکھے ہیں اس لیے کہ ہم تحمل نہیں کر سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہم نے اگر دیکھ لیا تو ہم دنیا بھر سے کہتے پھریں گے اور اپنے کو پتہ نہیں قطب اور ابدال اور غوث کیا کیا سمجھنے لگیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا. اللہ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دکھاتے اور یہ ان کی مہربانی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. شاید پہلی بار میرے اور میرے ساتھیوں کے اور سینکڑوں علماء کے مدینہ منورہ میں ایک بڑے محبوب استاد تھے، شیخ ابو بکر جابر الجزائری. 40 سال تک مسجد نبوی میں انہوں نے درس دیا. 40 سال تک. الجزائر کے رہنے والے تھے لیکن مستقل مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے اور مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں بہت ہی سینئر بزرگ استاد تھے. میں ان کا ایک ادنا حقیر سا شاگرد ہوں. میں نے ان سے جامعہ اسلامیہ میں بھی پڑھا. ہمارے ریسرچ کے اسٹیج پر وہ اصول تفسیر کے استاد تھے اور میں مسجد نبوی میں بھی ان کے درس کے حلقوں میں شامل ہوتا تھا. کبھی کبھی ان کے گھر پر بھی جاتا تھا. ان کے داماد میرے کلاس فیلو تھے، اس لیے بڑا گھریلو قسم کا تعلق ہو گیا تھا. ایک دن مسجد نبوی میں انہوں نے درس کے درمیان روتے روتے ایک خواب سنایا. وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو بلا وجہ کوئی اس طرح کا خواب سنائیں. بہت محتاط عالم تھے.
کوئی کمزور حدیث بالکل بیان نہیں کرتے تھے. اور فرمانے لگے اس زمانے میں حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے، بڑے مظالم ہو رہے تھے فلسطینیوں پر، اور کہاں اور کہاں اور کہاں لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے، آہ اور کراہ مچی تھی، عجیب حالات تھے. تو اس وقت انہوں نے خواب سنایا کہ بہت مضطرب تھا، بہت بے چین تھا، نہ کھا رہا تھا، نہ پی رہا تھا، نہ سو رہا تھا، غم کی کیفیت تھی. اور اسی حالت میں بس آنکھ لگی اور اللہ نے مجھ کو منظر دکھایا کہ میں روز اطہر پر حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کب تک پٹتی رہے گی؟ یہ کب تک یہ حالات رہیں گے؟ آپ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے اللہ سے اس امت کے لیے. آپ کی دعا کے بغیر اب یہ بلائیں نہیں ٹلیں گی. تو اچانک خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ قبر اطہر کھل گئی اور پردہ سامنے سے ہٹ گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چیخ رہے تھے، وہ رو رہے تھے، بلک رہے تھے، اور کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنے کے بل جھکے ہوئے، اور اس طرح کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو چکی ہے. آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں. اللہ میری امت کو اور مہلت دے دیجئے، ابھی اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ مت کیجئے، اور مہلت دے دیجئے، معاف کر 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 دیجئے. اللہ میں بے چیخ پڑا کہ بس اللہ کے رسول، بس آپ پتہ نہیں کب سے گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، بس کیجئے اللہ کے رسول، اب تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آ ہی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی دعا مکمل کی، اپنے آنسو پوچھے، مجھے قریب بلایا، مصافحہ کیا اور کہا کہ لوگوں سے کہو بے پردگی چھوڑیں، امت کے نوجوانوں سے کہو بے حیائی کے کام چھوڑیں، اور امت کی لڑکیوں سے کہو کہ بے پردگی چھوڑیں. بس یہ پیغام پہنچا دینا میری امت تک. شیخ ابوبکر الجزائری یہ بولتے رہے اور روتے روتے ان کا عجیب حال ہوا. میں آگے بیٹھا ہوا تھا، میں ہی کتاب پڑھتا تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا شیخ آپ کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا واسطہ. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا واسطہ، آپ نے حضور کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ذرا وہی دعا مسجد نبوی میں پھر سے کرا دیجئے. بس پھر انہوں نے کرسی سے اترے، اسی طرح گھٹنے کے بل بیٹھے اور رو رو کر چیخ چیخ کر عجیب طریقے سے دعائیں مانگی. اللہ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے گا. آج اگر ہم میں سے کسی کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی قبر اطہر میں دعا مانگ دی، بس وہ بچ جائے گا، باقی کا کیا حشر ہوگا اللہ بہتر جانے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ ہم سب کو یہ سمجھ اور توفیق دے کہ جو مال، جو پیسے اللہ ہم کو دیتے ہیں اس میں سے خاصا حصہ امانت ہوتا ہے، اللہ کے دین پر خرچ کرنا چاہیے، ہاتھ کھول کر خرچ کرنا چاہیے. اور اس نیت سے خرچ کرنا چاہیے کہ میں تو انہی لوگوں میں سے ہوں، اور کاش کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں تب بھی غنیمت ہے جن کا تذکرہ سورہ توبہ کی اس آیت میں آیا ہے. اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا خذ من اموالہم، حضور سے فرمایا. تو اللہ میں تو اب زندگی بھر جب بھی کہیں بھی کوئی بھی دین کا تقاضا سامنے آئے گا، میں اپنے خرچوں میں کمی کر دوں گا، اپنے کھانے پینے پہننے میں کمی کر دوں گا، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں.